الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ صف کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، ایک ایسے رسول کی آمد کا تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو میرے بعد آئے گا، اور من بعد اسمہ احمد، یعنی وہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کے اوپر جو نام ہے وہ احمد ہے، اور جبکہ زمین کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا جا رہا ہے، اور کر کون رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ صف کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے لیے رحمت ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے پہلے نبیوں کو بھی پیدا فرمایا، لیکن کسی کو یہ مقام اور مرتبہ اور یہ عزت کسی اور نبی کو نہیں دی، جو مقام اور مرتبہ اور یہ عزت ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی ہم نے پہلے نبیوں کو بھی دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن آئے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور رحمت انہی کے لیے ہے جو انہیں رحمت سمجھتے ہیں۔ تو سامعین محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ ہے، اور یہ 1500 وہاں جو ہے وہ تقریباً 1500 سال تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو ہو چکے ہیں، اور اس میں مسلمانوں کے اندر بڑا جذبہ اور بڑی عقیدت، اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر بھی ایک باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے کہ بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے وہ میلاد کے حوالے سے دلائل موجود ہیں۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر آنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو تمام امت کے اندر خوشی پیدا کرتا ہے، کہ ہم اس نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم حضور کے امتی ہوئے ہیں، تو ہم ان کی شان کو کس طرح بیان نہ کریں کہ جن کی انگلی اٹھ جاتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور جن کے اشارے سے چاند بھی واپس پلٹ آتا ہے، جن کے اشارے سے درخت دوڑتا ہوا آ جاتا ہے، پتھر دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی شان، کتنا بڑا مقام ہے کہ جب ابو جہل نے اپنے ہاتھ میں کنکر لیے اور کہا کہ اے محمد بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا وہ چیز بجائے تو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو فرمایا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں یہ بھی بتا سکتی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تم ذرا کان کے ساتھ لگاؤ۔ جب کانوں کے ساتھ لگایا تو صلوات و سلام کی صدا آ رہی تھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہے تھے وہ پتھر بھی۔ تو سامعین محترم، ہم اس نبی کا تذکرہ کیوں نہ کریں کہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔